آباد دھرنا کیس کے خلاف نظر ثانی کی اپیلوں پر آج 4 سال بعد اہم سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ، چیف جسٹس گلزار احمد اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس اہم ترین کیس کو 4 سالوں میں سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیا تھا، اور ان 4 سالوں کے دوران عدالت کے اندر کا ماحول اور باہر کے سیاسی حالات سب کچھ بدل چکا ہے۔ اور حیران کن طور پر جنرل باجوہ پر مسلسل تنقید کرنے والی اور جنرل فیض حمید کا گزشتہ کئی برسوں تک دفاع کرنے والی تحریک انصاف، یہاں تک کہ اپنی حکومت بچانے کے لیے بطور DGI جنرل فیض حمید کو عہدے پر برقرار رکھنے کی ضد کرنے والے عمران خان کی تحریک انصاف آج جنرل فیض حمید اور دیگر کے دفاع سے بھی پیچھے ہٹ گئی ہے، اور تحریک انصاف نے نہ صرف فیض آباد دھرنا کیس میں ریویو کی درخواست واپس لے لی ہے، بلکہ ایک بڑا یو ٹرن لیتے ہوئے فیصلے پر عمل درآمد کی صدا کر دی ہے، جس کے جنرل فیض حمید اور دیگر پر گہرے منفی اثرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ تحریک لبیک سے معاہدے میں بطور ضامن ان کے دستخط موجود ہیں، اور فیض آباد دھرنے میں ان کے کردار پر مسلسل سیاسی جماعتیں تنقید کرتی رہی ہیں، اور آج ریاستی اداروں اور سیاسی جماعتوں سمیت جس نے فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیلیں کی تھی، ان میں سے زیادہ تر نے اپنی اپیلیں واپس لے لی ہیں۔ وفاقی حکومت، وزارت دفاع، انٹیلیجنس بیورو، پیمرا، الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے اپنی نظر ثانی کی درخواستیں واپس لے لی ہیں۔ صرف MQM اور اعجاز الحق نے اب تک اپیلیں واپس نہیں لی ہیں، جبکہ شیخ رشید کے وکیل نے التوا کی استدعا کر رکھی ہے۔ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواستوں کی سماعت کی۔ سماعت کا احوال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کیا محرکات تھے کہ معاملہ یہاں تک پہنچا، اور کتنی بڑی اہمیت ہے اور کتنا خطرہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ تحریک انصاف خود اب اس فیصلے پر عمل درآمد کا مطالبہ کر رہی ہے، وہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج سماعت کے آغاز میں اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے کہا کہ وفاق اس کیس میں دفاع نہیں کرنا چاہتا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اب کیوں کیس واپس لینا چاہتے ہیں؟ پہلے کہا گیا کہ فیصلے میں غلطیاں ہیں، اب واپس لینے کی وجوہات تو بتائیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ نظر ثانی اپیل جب دائر کی گئی اس وقت حکومت اور تھی۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے سوال کیا کہ آپ نے تحریری درخواست کیوں دائر نہیں کی؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں اپنا بیان دے رہا ہوں۔ پیمرا کے وکیل حافظ احسان نے بھی کہا کہ میں بھی اپنی نظر ثانی اپیل واپس لے رہا ہوں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اس پر سوال تھا کہ کس کی ہدایات پر یہ اپیلیں واپس لے رہے ہیں؟ یوٹیوب چینلز پر تبصرے کیے جاتے ہیں، شیخ رشید کے وکیل تو وزیر بن گئے ہیں، تو اپنا متبادل مقرر کر کے آ جائیں۔ میں پہلے کچھ باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ ریگولر بینچ ہے، خصوصی بینچ نہیں ہے۔ نظر ثانی درخواستیں فوری طور پر مقرر ہوتی ہیں، مگر یہ تو 4 سال مقرر ہی نہیں ہوئی۔ فیصلہ دینے والے ایک جج جسٹس مشیر عالم ریٹائر ہو چکے ہیں، اس لیے اس بینچ کے سامنے کیس نہیں لگا۔ اس کے بعد تحریک انصاف نے بھی درخواست واپس لینے کی استدعا کر دی، اور تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ ہم تحریک انصاف کی درخواست کی پیروی نہیں کرنا چاہتے۔ تو چیف جسٹس نے علی ظفر سے سوال کیا کہ کیا آپ کو درخواست واپس لینے کا اختیار ہے؟ اگر آپ فریق بننا چاہتے ہیں تو عدالت آپ کو اجازت دے گی۔ بیرسٹر علی ظفر نے جواب دیا کہ نہیں، ہم اس کیس میں فریق نہیں بننا چاہتے ہیں۔ ایک مرحلے پر جب سابق چیئرمین پیمرا بھی روسٹرم پر موجود تھے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کے فیصلے سے عمل درآمد سے متعلق سوالات اٹھا دیے، اور ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پہلے کہا گیا تھا کہ فیصلہ غلطیوں سے بھرا پڑا ہے، اب کیا فیصلے میں غلطیاں ختم ہو گئی ہیں؟ چیف جسٹس نے پیمرا کے وکیل سے سوال کیا کہ کیا نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کی کوئی وجہ ہے؟ جو اتھارٹی میں رہ چکے ہیں وہ ٹی وی اور یوٹیوب پر تقاریر کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہمیں سنا نہیں گیا، اب ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہمیں آ کر بتائیں، ہم یہ درخواستیں زیر التوا رکھ لیتے ہیں، کسی نے کچھ کہنا ہے تو تحریری طور پر کہے، آپ طویل پروگرام کر لیں مگر ہر ادارے کو تباہ نہ کریں۔ یہاں آپ خاموش ہیں اور ٹی وی پر کہیں گے کہ ہمیں سنا نہیں گیا، ہم پیمرا کی درخواست زیر التوا رکھیں گے، کل کو یہ نہ کہے کہ ہمیں سنا نہیں گیا۔ سوال تو اٹھتا ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ آخر سب اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ اس مرحلے پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ فیض آباد دھرنا کیس لینڈ مارک ججمنٹ ہے، فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ اداروں کو تباہ نہ کریں، عوامی اداروں کے بارے میں ایسا نہ کریں، یہ حکم نہیں ہے بلکہ درخواست ہے، اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو تحریری صورت میں کرے۔ 2017 کا معاملہ ہے، جہاں سے نظر ثانی آنے کی امید تھی وہاں سے تو نہیں آئی ہے۔ خادم رضوی قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے غلطی تسلیم کی تھی، جس کے بارے میں فیصلہ تھا اس نے پورے دل سے تسلیم کیا۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، بڑا پن غلطی تسلیم کرنے میں ہے۔ اس مرحلے پر تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر نے پھر کہا کہ تحریک انصاف
फैज़ आबाद धरना केस फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेना चाहती है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस पर कहा कि मैं तीसरी मरतबा शरई उसूल के तहत पूछ रहा हूँ कि आप वाकई दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। तो अली ज़फ़र ने कहा कि मैं हिदायत की रोशनी में कह रहा हूँ कि हम दिफा नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क दिए कि आप अच्छी शोहरत के वकील हैं, हमें आप पर यकीन है। इलेक्शन कमीशन के वकील कमर अफजल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नज़रसानी की दरख्वास्त वापस ले रहा है। इलेक्शन कमीशन 2020 में बदल चुका है। इलेक्शन कमीशन अब इस दरख्वास्त की पैरवी करना नहीं चाहता है। अब तो फैसला आए, बहुत वक्त गुजर चुका है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस पर रिमार्क दिए कि आप हम पर उंगली तो उठाएं कि इतना अरसा क्यों केस मुकर्रर नहीं हुआ। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझसे पहले वाले कंट्रोल कर रहे थे कि क्या मुकर्रर हो क्या ना हो? इलेक्शन कमीशन के वकील कमर अफजल ने जवाब दिया कि मैं ये नहीं कहूँगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस मौके पर रिमार्क दिए कि पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा करते हुए कहना था कि क्या इलेक्शन कमीशन को तब हुक्म आया था कि नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दो? सच बोलें, सच ही आपको आज़ाद करेगा। इलेक्शन कमीशन मुल्क का आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन भले अपनी वक़्त भूल जाए, हम याद दिलाते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त ली थी। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि इजाज़त है, दरख्वास्त दायर करें। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इसके बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान से पूछा कि अटॉर्नी जनरल साहिब आप कुछ कहना चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को फैज़ाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि फैज़ाबाद धरना केस का फैसला सबकी जिम्मेदारियों से मुताल्लिक था। फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस को पहले मुकर्रर होना चाहिए था। फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन अदालत वक्त दे दे। दौरान सवाल तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के रुकन शुएब शाहीन ने अदालत से फैज़ाबाद धरना केस पर अमल दरामद की इस्तदा करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि फैज़ाबाद धरना केस पर अमल दरामद हो। चीफ जस्टिस ने शुएब शाहीन से सवाल किया कि क्या आप केस में फ़रीक हैं? शुएब शाहीन ने चीफ जस्टिस को जवाब दिया कि मैं फ़रीक नहीं हूँ, मेरी जमात फ़रीक है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अहम रिमार्क देते हुए कहा कि एक और साहब भी हैं, लेकिन उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। उन साहब के बारे में बात नहीं करना चाहता कि उनके केसेस मेरे सामने आएंगे। इस मरहले पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि अटॉर्नी जनरल साहिब आप समेत सब पर जुर्माना क्यों ना किया जाए? अदालती वक्त ज़ाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा गया। अब आप सब आकर कह रहे हैं कि दरख्वास्तें वापस लेनी हैं। इन फजूल किस्म की दरख्वास्तों पर अटॉर्नी जनरल पर जुर्माना आयद करना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन तब ठीक था या अब ठीक है? क्या कोई कंडक्टर था जो ये सब करा रहा था? इलेक्शन कमीशन ने तब किसके कहने पर नज़रसानी दायर की थी? ऑर्केस्ट्रा में सब म्यूजिक बजाते हैं और सामने एक डंडा लिए कमांड दे रहा होता है। क्या इलेक्शन कमीशन तब कंट्रोल हो रहा था, अब हो रहा है या हमेशा से होता आया है? पाकिस्तान में वो चलता है जो पूरी दुनिया में नहीं होता। पाकिस्तान में कहा जाता है कि हुक्म ऊपर से आया है। इलेक्शन कमीशन बताए कि किसने कहा था कि नज़रसानी दायर कर दो? नाउज़ बिल्ला, ऊपर से हुक्म अल्लाह का नहीं, यहाँ किसी और का होता है। हम अदालतों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी झूठ से मना किया है। जो हुआ उसका एतराफ़ तो कर लें, जज़ा सज़ा बाद में होगी। एतराफ़े जुर्म तो करें, मान लें कि इलेक्शन कमीशन को उस वक्त फ़र्द वाहिद के हवाले कर दिया गया था। आज इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो गया है। हिम्मत है तो कहें कि तब कौन सब कुछ कंट्रोल कर रहा था? पूरे पाकिस्तान को मुंजमिद किया गया। खादिम रिजवी मरहूम ने तो तस्लीम किया, आप लोग तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। किसका डर है? ऊपर वाले का तो नहीं है। आखिर किससे डरते हैं? टीवी पर जाकर भी तकरीरें करेंगे तो अदालत को ही सच बता दें। बताएं क्या मामला था आखिर 2017 में? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने इस पर कहा कि आपका फैसला तमाम हक़ाइक़ बयान कर रहा है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस पर कहा कि जब फैसला दुरुस्त है तो नज़रसानी में क्यों आए हैं? कौन सा नक्स था जो तब फैसले में था और अब नहीं है? कराची में 55 लोग मर गए, कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ जो भी हो, कहा जाता है कि मट्टी पाओ, लोग मर जाएं, मट्टी पाओ। हज़रत उमर ने कहा कि दरिया के किनारे कुत्ता भी भूखा मर जाए तो मैं जवाब दे हूँ। जत्थे की ताकत की नफ़ी नहीं की गई, वो आज भी गालिब है। सबक नहीं सीखा हमने? जिन साहब को बहुत जमहूरियत चाहिए थी वो कनाडा से वापस क्यों नहीं आते हैं? पार्लियामेंट में बहस नहीं हो रही है। जर्मनी में फाशिज्म था, उन्होंने तस्लीम किया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो गलतियां भी तस्लीम नहीं करता। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क दिए कि मुझ समेत एहतसाब सबका होना चाहिए, एहतसाब से किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि नज़रसानी दरख्वास्तें पहले क्यों ना लगीं? ये कहना ठीक नहीं होता कि नई हुकूमत या पुरानी हुकूमत, हुकूमत ही रहती है। पार्टी जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट भी वही रहती है, जज चाहे कोई भी हो। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा
کہ عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد ہی ہونا چاہیے. ہم فیصلے میں دی گئی 17 ہدایات پر عمل سے صحیح سمت میں چلیں گے. اس کے بعد اٹارنی جنرل نے کمرہ عدالت میں فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ پڑھ کر سنا دیا. چیف جسٹس قاضی فائیسا نے مزید رماز دیے کہ فیض آباد دھرنا کیس کا معاہدہ ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے. اس دھرنے کے بعد کئی اور ایسے ہی واقعات سامنے آئے. اگر اس وقت اس فیصلے پر عمل درآمد ہوتا تو بعد میں سنگین واقعات نہ ہوتے. اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 میں سچے لوگوں کا ساتھ دینے کا کہا ہے. آپ لوگوں نے فیصلے کو آج سچ مان لیا ہے. اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. دیکھنا ہوگا کہ یہ کیس لائیو نشر ہو سکتا ہے یا نہیں. اٹارنی جنرل نے اس پر کہا کہ سنا ہے کہ پبلک نے سپریم کورٹ کی براہ راست نشریات کو پاک بھارت میچ سے بھی زیادہ انجوائے کیا. چیف جسٹس قاضی فائیسا نے اس پر رماز دیے کہ انصاف تو ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. یہ سب نے تسلیم کیا کہ عدالتی فیصلہ سچ تھا. ہمارا امتحان پاس ہو گیا. اب آپ کی باری ہے. اس کے بعد اٹارنی جنرل نے سماعت 2 ماہ کے لیے ملتوی کرنے کی استدعا کی تو چیف جسٹس نے رماز دیے کہ 2 ماہ بہت زیادہ ہیں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ 1 ماہ تو دے دیں تاکہ آپ کو کوئی پیش رفت بتا سکیں سماعت کے اختتام پر. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سورہ توبہ کا ذکر کرتے ہوئے رماز دیے کہ اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. اس کے بعد سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت کے حکم نامے میں کہا کہ کیس میں جوابات 27 اکتوبر تک جمع کرائے جائیں. وزارت دفاع نے بذریعہ اٹارنی جنرل درخواست کی مزید پیروی نہ کرنے کی استدعا کی ہے. انٹیلیجنس بیورو اور پیمرا نے بھی درخواست کی پیروی نہ کرنے کی استدعا کی ہے. تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن نے بھی درخواست کی پیروی نہ کرنے کی استدعا کی ہے. ابھی درخواستیں واپس لینے کی درخواستوں پر فیصلہ نہیں کیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ درست تھا. فریقین کی درخواستیں واپس لینے کی استدعا پر حیرانگی ہے. فریقین کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا موقع دے رہے ہیں. شیخ رشید کو نیا وکیل کرنے کا وقت دیا جا رہا ہے. اعجاز الحق بیان حلفی جمع کرائیں کہ انہیں ISI کی رپورٹ پر تحفظات ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس میں نظرثانی درخواستوں پر سماعت 1 نومبر تک ملتوی کر دی.